اسے رستے تیوں گھر نو سجا بیٹھا انہاں لنگنے اسے رستے تیوں گھر نو سجا بیٹھا مینوں دنیا مرندی مینوں نیواں جڑیندی مینوں دنیا مرندی مینوں نیواں جڑیندی بچا لئی غم دے مارے نو میں در تیرے دیا بیٹھا اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو اے نانا ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا قبر تے حشر وچ قدسی بے حاکم نو لبدے نے قبر تے حشر وچ قدسی بے حاکم نو لبدے نے نبی دی نعت ایک واری انہاں میں سنا بیٹھا اب آپ کے سامنے بلا تاخیر پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید محمد ذیشان رسول بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آپ سارے حضرات اس نیت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں گے اللہ پاک اپنے نام کا صدقہ اور اپنے حبیب کے نام کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے.
نحمده سبحان اللہ. ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب پورے خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. صاحب خانہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے یوم الجمعہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اپنے نبی کے اس عظیم ذکر کا اہتمام کیا. رب ذوالجلال محفل کو سجانے والے اور جلسے میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما کر اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. فصحائے عرب کو قرآن مقدس کی حقانیت پہ شک ہوا. وہ آپس میں چیمگوئیاں کرتے تھے کہ خدا پناہ جناب رسالت مآب رات کو از خود کلام ترتیب دیتے ہیں اور صبح آ کر لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ اکبر. کچھ حضور کو شاعر کہتے، خدا بنا، اور کچھ اس بات کا اظہار کرتے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی طرف کلام کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ آیات قرآنیہ ہیں، حالانکہ لکھتے خود ہیں. جب یہ اعتراض ہوا تو اس کا جواب سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی. اور یہ آیت صرف آیت نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا چیلنج بھی ہے. ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، قرآن مقدس ایک ہے قرآن کی برکت
اور ایک ہے قرآن مقدس کا مقصد. برکت میں اور مقصد میں فرق ہے. گھر میں رکھیں گے تو برکت ہوگی، کوئی شک نہیں اس میں، مگر قرآن گھر میں صرف رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا. گاڑی میں رکھیں گے تو ظاہر ہے برکت ہے، کسی کے انتقال پر وصال پر تلاوت کر دیں گے تو فائدہ ہے، برکت ہوگی، اس کو ثواب پہنچے گا. مگر قرآن مقدس میتوں پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. حفظ کرنا بھی قرآن کا بہت بڑا فائدہ ہے، مگر قرآن حفظ کے لیے بھی نازل نہیں کیا گیا. بہت بڑی فضیلت ہے حفظ قرآن، فضیلت ہے، برکت ہے، مگر قرآن مقدس صرف یاد کرنے کے لیے، صرف حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. بلکہ علامہ اقبال نے ایک شکوہ بھی کیا ہے حضور کی امت سے. جہاں بہت سارے شکوے کیے، وہاں اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں اپنے بھائیوں پر، حضور علیہ السلام کی امت پر بہت سارے دیگر شکوے ہیں، وہاں ایک گلہ یہ بھی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو گھر والے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. جہاں کنی میں آسانی ہوتی ہے. اقبال فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تم نے قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا. یہ میتوں کے لیے تھوڑی آیا ہے کہ تم قرخانیوں پہ پڑھ لو، پھر تم چیلم پہ پڑھ لو. اچھا وہ بھی پھر توفیق کی بات ہے. اب یہ تو چونکہ ذکر میلاد ہے نا، تو کسی کے گھر اگر مرگ ہو جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میت کی قسمت ہے اگر گھر والے خود بیٹھ کر اس کے لیے تلاوت کریں، ورنہ وہ بھی بھاگتے جاتے ہیں جا کے مدرسے سے 10 12 15 20 بچے پکڑ کے لے آتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں. خود پڑھنا چاہیے. بہرحال جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ، اللہ نے چیلنج کر دیا. چیلنج فرمایا اچھا تم کہتے ہو کہ میرے نبی خود راتوں کو گھڑ گھڑ کے آیتیں لاتے ہیں، خدا بنا. چیلنج کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس بات پہ، اس چیز پہ شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی تو چیلنج دیکھیے. فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی 114 نہیں، اس جیسی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ. اچھا یہ اس کا چیلنج آج بھی برقرار ہے قرآن مقدس میں، جو بڑے شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، آج بھی برقرار ہے. اور فرمایا صرف تمہیں چیلنج نہیں کرتا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایک ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان کی تخلیق، دونوں میں فرق ہے. اللہ کی تخلیق اور ہے اور رب کی دی ہوئی عقل سے انسان کی تخلیق کردہ چیز اور. مثلا دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے. انسان نے 100 ڈبوں پر مشتمل ٹرین بنا لی ہے مگر چونٹی نہیں بنا سکا. تھوڑی تھوڑی کو ہوں ہاں کریں تو صحیح. 100 ڈبوں کی ٹرین، اب تو بلٹ ٹرین بن گئی اور فلان ٹرین بن گئی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. 100 ڈبوں پر مشتمل لمبی ٹرین بنا لی ہے انسان نے، مگر چونٹی، بولو تو صحیح اللہ کے بندو، چونٹی نہیں بنا. بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں. چونٹی نہیں بنا سکا. یہ اس کا چیلنج ہے اللہ کریم کا. آپ ذرا اندازہ کریں نا، سینکڑوں واٹ کے بلب انسان نے بنا لی ہیں، ایجاد کر لی ہیں، چھوٹا سا جگنو نہیں بنا سکتے. بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں بنا لی ہیں، بڑے بڑے بلب بنا لی ہیں، پورے اسٹیڈیم روشن کر دی ہیں، رکھ دیں، مگر چھوٹا سا جگنو نہیں بنا سکا. اب اس سے بڑھ کے طرفہ تماشا کیا ہوگا
4-4, 5-5 ہزار سواریوں کو اڑا کر لے جانے والا جہاز انسان نے بنا لیا ہے، چھوٹی سی تتلی نہیں بنا سکتا. یہ اس کا چیلنج. ٹرین بن گئی، چیونٹی نہیں بنی. بلب بن گئے، جگنو نہیں بنا. جہاز بن گئے، تتلی نہیں بنی. اس کا چیلنج پھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مسلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. کذاب کا معنی ہے جھوٹا، بڑا جھوٹا. مسلمہ اس کا نام تھا. اس کے جو چیلے چانٹے تھے نا مسلمہ کے، انہوں نے کہا کہ جیسے مسلمانوں کی ایک کتاب ہے قرآن مقدس، کیونکہ وہ تو مسلمہ کو نبی سمجھتے تھے، تو کہنے لگے مسلمہ سے کہ ہماری بھی اسی طرح کی ایک کتاب ہونی چاہیے. تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہاں 6666 آیتیں ہیں، چلو کم از کم ہمارے پاس کوئی ایک آدھی بھی تو ہو. 114 صورتیں وہاں پر، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے، اور دعویٰ تو کرتا ہے خبیث کہ تو نبی ہے. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ کوئی ایک آیت تو چلو ہمارے لیے بھی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اب اس نے ساری رات محنت کی. قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، سورت ہے، سورۃ القاریہ، قرآن شریف کی سورت ہے. اللہ فرماتا ہے القاریہ، قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے. اور آپ یقین جانیں اگر بندہ اس کو دل کی گہرائی سے مطالعہ کرے تو ایک روح ہے کہ وہ اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کر رہا ہے. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. القاریہ تو مل قاریہ، فرمایا وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ دوبارہ کہتا ہے. تیسری بار پھر فرمایا وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ جو لرزہ طاری کر دے. اور اس لرزے کی چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قیامت کے دن کی ہولناکی کو اللہ نے بیان کیا. تو مسلمہ کے چیلے چانٹوں نے جب اس سے کہا نا کہ کوئی ایک آدھی صورت، کوئی ایک آدھی آئے تو آپ بھی بتائیں، مہربانی کریں، کو ہم کسی طرف منہ دکھانے جوگے ہو جائیں. اس نے کہا کوئی نہیں، کل مل جائے گی تمہیں آئے. ساری رات لگا کے نا اس نے اسی طرز پر القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. مسلمہ نے پوری رات بیٹھ کر نا ایک سورت، ایک آیت لکھی، اپنے اس نے آیت گھڑی. ایک بات میں کہتا ہوں جو بڑے شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، اگر کفار قرآن مقدس کی کسی ایک بھی آیت کا مقابلہ کر سکتے ہوتے تو کبھی بھی بدر کے میدان میں تلوار لے کر نہ آتے. دلیل کا مقابلہ ختم ہو جائے تو پھر بات گریبان تک آتی ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آیت کا مقابلہ نہیں کر سکے، لشکر لے کے بدر میں آ گئے. سورت کا مقابلہ نہیں کر سکے، لشکر لے کے احد سے، پھر خیبر سے، پھر آخر حنین تک. اس نے پوری رات بیٹھ کر نا مسلمہ کذاب نے، اس نے اسی طرز پر القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اس نے اب ایک آیت گھڑی اور اس نے کیا لکھا؟ الفیل، ہاتھی. مل فیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس نے پوری رات فجر تک بیٹھ کر یہ آیت لکھی، اور صبح وہ جبہ و دستار کے ساتھ، چونکہ اس کو نبی ہونے کا دعویٰ اس نے کیا تھا بے ایمان نے، تو جب صبح اس کے سارے چیلے چانٹے ماننے والے سامنے آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا وہ حضرت ہم نے آپ کو کل آیت کا کہا تھا. اس نے کہا ہاں، راتوں رات آ گئی. انہوں نے کہا جی سنائیں. اس نے کہا الفیل، ہاتھی. مل فیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ تو بکواس کر رہے ہیں، سارے جہان کو پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. ہر کسی نے دیکھا ہے کہ ہاتھی ایسے دو کان ہوتے ہیں، سونڈ ہوتی ہے، پیر ہوتے ہیں، ایسے اس کا جسہ ہوتا ہے. یہ تو کیا لکھ کے رات کو لے آیا ہے؟
اب اللہ کا چیلنج دیکھیں ذرا. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو فرمایا اس جیسے ہی اپنے سارے ساتھیوں کو ملا کر چلو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. ایک صورت. بڑے بڑے فصحا تھے عرب کے, بڑے بڑے شاعر تھے, اپنے آپ کو فصیح کہتے ہیں, باقی سارے جہان کو اجمی کہتے ہیں, گونگا, ان کو بولنا ہی نہیں آتا, اپنے آپ کو فصیح کہتے ہیں. یہ ایسی شاندار اور زبردست. دیکھیں ایک حدیث پاک میں آپ کو اس پہ عرض کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایسے حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک شخص سرکار کے سامنے بیٹھا تھا. اس کو ذرا محسوس کریں حدیث مبارکہ. وہ شخص جو سرکار کے سامنے بیٹھا ہے نا, اچانک آقا نے کلام کرتے کرتے کسی اور سے, حضور باتیں فرما رہے ہیں, کسی اور سے کلام کرتے کرتے اچانک اس شخص کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب ہو کر سرکار فرمانے لگے یار تیرے سر پہ تو اسرائیل کھڑا ہے. اللہ اکبر. تیرا تو وقت آ گیا, اسرائیل تیرے سرانے کھڑا ہے, تو یہ دنیا چھوڑنے لگا ہے. اب چونکہ صحابی تھے, بیٹھے حضور کی بارگاہ میں تھے. دیکھیں اگر موت سے ڈر جائیں پھر بھی مرنا ہے, نہ ڈرے پھر بھی مرنا تو ہے. اور یہاں سے گزر کر ہم نے جانا کہاں پر ہے؟ برزخ میں. برزخ کہتے ہیں پردے کو. یہ برزخ ایسا پردہ ہے جو اس پار جانے والوں کو واپس نہیں آنے دیتا, ادھر سے ادھر جانے دیتا ہے, ادھر سے ادھر. جیسے ہم یہاں پر زندہ ہے نا, ہوا ایک یہاں پورا زندگی کا ایک پورا ماحول ہے, بالکل اسی طرح برزخ کی زندگی میں بھی انسان بغیر جسم کے زندہ ہوگا, بغیر جسم کے. ایک خواب کی صورت ہوگی, نیک ہوگا تو خواب کی صورت میں اس کو جنت اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہے گا. اور خواب کی ذرا اہمیت کو سمجھیں. آج اگر ہم یہاں آزمائیں, آج بھی ہم کوئی اچھا خواب دیکھ لیں اور اچانک ہماری آنکھ کھل جائے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پر واقعی مسکراہٹ ہوتی ہے. اور اگر کبھی کوئی خوفناک خواب دیکھیں, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں, کہیں سے گرتا ہوا خود کو دیکھیں خواب میں اور اچانک ڈر کے آنکھ کھل جائے تو ماتھے پر پسینے کے قطرے بھی موجود ہوتے ہیں. یہ خواب ہے. قرآن مقدس میں سورہ نمل میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ برزخ میں چلے جائیں گے نا, وہ بغیر جسم کے حالت خواب میں زندہ ہوں گے. نیک ہوں گے تو خواب میں جنت دکھائی جائے گی, بد کردار ہوں گے تو خواب میں جہنم دکھائی جائے گی. ایک میری بات یاد رکھیے گا, ایک شخص کی رات گزری ہے شراب خانے میں, دوسرے بندے کی رات گزری ہے مصلے پر. قیامت میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. شرابی بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہو اور عبادت گزار بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہو. اللہ عادل ہے, ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں وہ جگہ اس کو مل سکتی ہے شراب خانے میں بیٹھنے والے کو, اگر جوتے کھا کے آ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک بندہ سارا دن حلال حرام اکٹھا کر کے اپنی روزی روٹی بچوں کی انتڑیوں میں ڈالتا ہے, اور ایک بندہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک, جیسے ہمارے گھر ہیں 3-3 4-4 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں, تو مزدور بیچارے 8-8 10-10 12-12 15-15 اینٹیں اٹھا اٹھا کر چوتھی منزل پہ جاتے ہیں. ایک وہ ہے جو بڑے مزے سے بیٹھا ہے, نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے. لقمہ حلال کا ہوگا اسی دنیا میں اپنا اثر دکھائے گا, لقمہ حرام کا ہوگا تو بھی اسی دنیا میں اپنی تاثیر دکھائے گا. یہ تو اللہ نے لکھا ہی نہیں نا کہ آپ رزق حرام کھلائیں اور پھر عقل پہ پردے نہ پڑیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رزق حرام اپنا اثر دکھاتا ہے, اولاد میں دکھاتا ہے. تو وہ جو حرام سارا دن کما کے کھاتا ہے, اور وہ جو بیچارہ 800 روپے 1000 روپے دیہڑی سارا دن اینٹیں اٹھا اٹھا کے بیچارہ سارا شفٹ کرتا ہے, سیمنٹ اور ریت اور بجری بیچارہ اٹھاتا ہے, اور شام کو اس کو 1000 روپے حلال کا ملتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ سارا دن حرام کھانے والا اور یہ محنت کر کے روزی کمانے والا, یہ ایک ہی جگہ پہ قیامت کے دن بٹھا دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں. اللہ عادل ہے, عادل, اس کی ایک شان ہے عدل کرنا, عادل ہو. سرکار نے فرمایا تیرے سرانے اسرائیل کھڑے ہیں. یہ جو آیت ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت, 3 جگہ نازل ہوئی ہے قرآن مقدس میں. اللہ نے اتنی اہمیت کی حامل ہے, اللہ نے 3 جگہ پر
3 مختلف جگہوں پر اس کو نازل کرنا ضروری سمجھا ہے، مگر تینوں جگہ صورتیں الگ ہیں، تینوں جگہ اس آیت کے مخاطب بھی جدا جدا ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں سے کہا گیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذوق کی بات بھی کرتے ہیں، مگر پہلے یہ میرا ذوق قبول کریں۔ ایک سورہ آل عمران میں کن سے کہا گیا؟ یہودیوں سے۔ زور سے بولے ذرا، یہودیوں سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر سورہ انبیاء میں کافروں سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور سورہ عنکبوت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہودیوں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کافروں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مومنوں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، چاہے وہ نفس رسول ہی کیوں نہ ہو۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو موت کا ذائقہ تک نہیں چکھے گی، اور وہ ہمارے رب العالمین۔ اگر اس آیت پر غور کریں، میرا موضوع یہ نہیں ہے مگر بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، اس آیت پہ غور کریں تو اللہ نے اس میں موت کا ذکر نہیں کیا، موت کا ذائقہ چکھنے کا ذکر کیا، موت کا ذائقہ چکھنے کا ذکر کیا۔ جو گزارش میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا تیرے سرانے اسرائیل کھڑے ہیں، تو مرنے والا ہے، تیار ہو جا۔ اس نے کہا حضور تیار ہے؟ خواب میں بندہ زندہ ہوتا ہے، برزخ میں۔ یہی وجہ ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب سرکار اسرافیل سور پھونکیں گے نا، سور قیامت پھونکیں گے، اور لوگ سارے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تو حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے نیند میں سے اٹھا کے یہاں کون لے آیا ہے؟ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھا کے یہاں کون لے آیا؟ اس لیے جب قبر میں حساب کتاب ہو جاتا ہے، منکر نکیر یہ 2 فرشتے ہیں، یہ آتے ہیں قبر میں کفار کی، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، ان کی قبر میں مبشر اور بشیر آتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اہل ایمان کی قبر میں آتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضور تو کہیں سے گزر جائیں تو اللہ اسے اس جگہ کو آباد فرما دیتا ہے۔ کچھ یہ کہ ہمارے کریم ہماری قبر میں تشریف لے آئیں، آنا تو ہے، تشریف آوری تو ہوگی۔ اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی وصیت تھی، فرمایا میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں قبر میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو جو مرید تھے انہوں نے کہا حضور آپ نے کھڑا ہو کر کرنا کیا ہے قبر میں؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ ساری زندگی میں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا رہا ہوں کھڑے ہو کر، اور جب قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں لیٹا رہوں گا، کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کروں گا۔ تو پھر آپ کی مزار قبر شریف اتنی گہری کھودی گئی۔ یہ تو ہم نے بنا لیا نا، ان محافل کو رسم بنا لیا ہے، کیسے یہ رسم سمجھتے ہیں؟ یہ رسم نہیں ہوتی، یہ فرض محبت ہے، اس میں بڑا ادب چاہیے۔ یہ تو نماز ہے، بولیے نا کیا ہے؟ مصلی والی نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے، اس کی تو قضا ہی کوئی نہیں ہے۔ محبت کی قضا ممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آقا فرماتے ہیں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا سونے آپ کے قدمین میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں موت آ رہی ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ میں تیار ہوں، لیکن حضور گزارش میری ایک درخواست میری جلدی سے یہ ہے کہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے بغیر حساب کی مہربانی کر دے۔ دیکھیں، ثواب و عذاب میں قرآن نے ہمیں 3 طرح کے لوگ بتائے ہیں، 3 طرح کے۔ اب ہمارے پاس تو دیکھیں نا وقت نہیں ہوتا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس وقت مجھ سمیت، چونکہ باتیں میں کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں نا، مجھ سمیت اس وقت جتنے دوست بھی یہاں پر اس گھر میں اس 4 دیواری کے اندر موجود ہیں، ایک لمحے کے لیے بغیر بولے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے غور کر لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھا ہوگا؟
ترجمے کے ساتھ تو آپ رہ نہیں دیں نا، وہ تو خیر بات ہی بہت آگے کی ہے، تفسیر تو پھر اس سے بھی اگلی بات۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 50، موت تو سر پہ کھڑی۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن شریف ایک دفعہ بھی زندگی میں ختم کیا؟ ہم سوچیں گے نا تو ہمیں ہمارے دین سے اور قرآن سے جو چیز مفت مل گئی ہو نا، پھر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس موجے لگے مسلمان ہے جی، یہ ماندرو مسلمان، بائی بارت مسلم، تو قدر ہی کوئی نہیں۔ دھکے کھا کے حق کو ڈھونڈنا پڑتا نا۔ پوچھو ذرا فارس کے سلمان سے، حبشہ کے بلال سے، روم کے صہیب سے۔ کیسی کیسی بکتے بکاتے تکلیفیں سہتے حضور کے قدمین میں پہنچے، اور پھر منزل میں اور قدر ایسی کی کہ انہوں نے حق ادا کر دیا غلامی کا، حضور علیہ السلام۔ ثواب و عذاب میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ بات جلدی سے سمجھ لیں، میں پھر بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ 3 طرح کے لوگ۔ سب سے پہلی قسم، میں دعا کرتا ہوں آپ سارے 40 میں سے ایک تو آمین قبول ہو جاتی ہے، اللہ کرے میں اور آپ اس پہلی قسم میں ہو جائیں۔ آمین۔ یہ میں عرض کرنے والا ہوں، 3 قسمیں۔ پہلی قسم، قرآن مقدس فرماتا ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کی سانس کی ڈور ٹوٹتے ہی اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی پلسرات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ادھر سانس کی ڈور ٹوٹی، اگلے ہی لمحے داخل جنت۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے اپنے فضل سے، عمل تو پلے ہے کوئی نہیں۔ ایک دوسری، اچھا ان میں پھر نبی ہیں، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں۔ اس پہلی قسم میں نیک لوگ ہیں، صالح لوگ۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے سانس کی ڈور ٹوٹتے ہی اللہ ان کے لیے بغیر کسی حساب اور دوسرے تیسرے معاملے کے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انہیں میزان پر لایا ہی نہیں جائے گا۔ ان میں فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، حامان ہے، ابلیس ہے، بے ایمان ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے نبیوں کی اور اس کے رسولوں کی پروٹوکول کا انکار کرنے والے۔ اللہ ہمیں اس دوسری قسم سے بچائے۔ آمین آمین کہہ دیں، 40 میں سے ایک قبول ہوتی ہے، ویسے بھی جمعے کا دن ہے۔ تو اچھا دوسری قسم یہ ہے، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن کے کھاتے میں گناہ بھی ہوتے ہیں، جن کے کھاتے میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایسے ہم جیسے، ان کا پھر فیصلہ اللہ فرماتا ہے تمہارا فیصلہ میں پھر کروں گا حساب لے کر قیامت کے دن۔ دیکھ لیں گے نا کہ میں نے تمہیں 80 سال 70 سال 50 سال زندگی دی ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور پھر نفس بھی دیا ہے، خواہشات، اور اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ عقل دی فیصلہ کرنے کے لیے، اور ادھر نفس کی خواہشات دے کر انسان کو آزاد چھوڑ دیا، اور یہاں 2 بٹھا دی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے، میری نظر آپ کے چہرے پر ہے۔ یہ جن کے ذکر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، ان کی نظر ہمارے چہروں پر، یہ ہمارے سفید کپڑوں پر، طبیعتوں پر نہیں، ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہے۔ بے شک۔ وہ جو نیت کا خلوص ہے نا، وہ وہاں اس کی قیمت۔ یہ حلیے، یہ روب اور دبدبے تو پھر یہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا، ایسے ہم نے ایک دوسرے کے ایسے برم بنائے ہوں۔ اللہ رسول نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، فرمایا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، شکلوں کو، نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہوں۔ تو مولا پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم ہمت کر کے اسے سونا بنائیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔
خوبصورت بنا سکتے ہو تو اپنی نیت کو سونا کرو. اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. زور سے کہیں نا سبحان اللہ. رب کو اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ بھی ادھار نہیں کرتا، فوراً دیتا ہے. 2 گناہوں کی سزا، ہر گناہ کی سزا ادھار ہو سکتی ہے، مگر یہ 2 جرم ایسے ہیں جن کی سزا ادھار ہے نہیں، نقد، اسی وقت، فوراً. ایک تکبر اسے نپھگتا ہے. ہماری کیا، ہمارے تو یہ بال بڑھ جائیں تو ہم بغیر نائی کے کسی کام کے نہیں ہیں. ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ہماری جوتی ٹوٹ جائے تو موچی کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں. یہ ہماری اوقات ہے. بازار سے کپڑے خرید کے لے آئیں تو کیا کریں گے؟ کفن کے طور پر پہنیں گے. درزی کے بغیر ہم کسی کام کے ہی نہیں ہیں. نہ کھائیں تو مر جائیں، نہ کمائیں تو مر جائیں. یہ ہماری اوقات ہے. کبریائی اسی کو جچتی ہے جس کی اپنی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ کسی کا محتاج بھی نہیں. محتاج وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی حاجت ہو، تو اس کی تو حاجت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے بے نیاز ہے، غنی ہے، سمد ہے سارے جہان سے، غنی عن العالمین ہے. تو اب بات میں بس ختم کرنے لگا ہوں، بات پھر طویل ہو جائے گی، جمعے کا وقت بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، اس شخص سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا بھئی تیرے سرانے اسرائیل کھڑا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، یہی معاملہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ ہو، سوچنے میں کیا حرج ہے؟ سوچ لیں. میں سوچوں کہ یہ کھڑے ہیں اسرائیل اور یہ بس ابھی آئی کہ آئی، اور آپ ذرا سوچیں نا، سمجھیں. میرے غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک فرماتے ہیں موت کو یاد رکھنا نفس کی ہر بیماری کا علاج ہے. ایسے تیر کی طرح سیدھا رہے گا نفس اگر اسے موت یاد رہے. سرکار نے فرمایا بھئی اسرائیل تیرے سرانے کھڑے ہیں، تم جانے والے ہو. اس نے کہا حضور آپ کی قدموں میں موت آ رہی ہے، آپ کی صحبت میں، حضور مجھے اور کیا چاہیے. لیکن حضور ایک درخواست ہے. فرمایا بولو. کہنے لگا حضور میں کون سا ایسا کام کروں، چونکہ موت تو بھی آ رہی ہے، کہ جس کے بعد نا حضور مرنے کے بعد اللہ بغیر حساب کے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے. اچھا اب ذرا سنیں، مسجد کے اندر بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے جاؤ اور وہ جو کھجور کی چھال پہ قرآن کی آیتوں کا نسخہ لکھا ہوا ہے نا، اسے اٹھا کے لاؤ. وہ گئے، کھجور کی چھال پر یا چمڑے پر جو آیات کا نسخہ لکھا ہوا تھا، چونکہ کاغذ پیپر تو تھے نہیں، تو وہ اٹھا کے لائے. اب حضور امت کی تربیت بتا اس کو رہے ہیں، تربیت اپنے غلاموں کی فرما رہے ہیں. سرکار نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بھائی میں تجھے قرآن سکھاتا ہوں، تو مجھ سے قرآن سیکھ. ادھر میں سکھانا شروع کروں گا، ادھر تو سیکھنا اور تلاوت کرنا اور پڑھنا شروع کرے گا. جیسے ہی تو پڑھنا شروع کرے گا اسرائیل تیری روح پاک کو قبض کریں گے. اس حالت میں جب تو اپنے مولا کی بارگاہ میں جائے گا، تیرا نبی بغیر حساب کے تیری جنت کا ضامن بن جاتا ہے. یا رسول اللہ، بغیر حساب. رزق میں برکت تو ہر بندے کو چاہیے نا، بولیں تو صحیح، ہر بندے کو چاہیے رزق میں برکت. تو سرکار نے طریقہ بتایا ہے، اس پہ ہم نے کب سے عمل شروع کرنا ہے. میرے اور آپ کے کریم فرماتے ہیں، دیکھیں پورا یقین ہونا ضروری ہے حضور کے فرمان پر. ایسے یہ رولنگ سٹون نہ ہو، ریلو کٹا نہ ہو دل ایسے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ. آقا فرماتے ہیں جو بندہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، دوہرا دے تاکہ ہم سب کو تسلی ہو جائے، کون سی سورت؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت آ سکتی ہے، اس ویڑے میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. فاقہ نہیں آ سکتا. اب آج جمعے کا دن ہے، حضور کی سنت تھی، سرکار ہر جمعۃ المبارک کے دن سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے جمعہ سے پہلے چاہے جمعہ کے بعد. سورہ ملک. صحابہ نے کہا حضور کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا عذاب قبر میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی چیز سورہ ملک.
بڑا سکون ہے تلاوت قرآن میں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. میں نے باتیں کرنی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, اس سے میرا دل چاہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے, ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے, اسے کہتے ہیں طیے زمان. دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت فرما. سبحان اللہ, یہ آپ کا اعزاز ہے. سرکار مولا علی شیر خدا کا کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا جائے. جناب علی فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ